السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہدید سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ ایران کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے، بہت جلد تفصیلات آئیں گی منظر عام پر۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا نیا دعویٰ۔ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کی باقی مدت کے لیے آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھول دی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان، تیل کی قیمتوں میں آئی کمی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے جنگ بندی کی باقی مدت کے لیے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھلا رکھنے کا اقدام قابل ستائش۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کا رد عمل۔ پاکستانی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران کا 3 روزہ دورہ کیا مکمل۔ ایرانی حکام سے جنگ بندی سمیت دیگر امور پر بھی تفصیلی بات چیت۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکی پر مشتمل اپنا سہ ملکی دورہ مکمل کر کے پاکستان واپس۔ جنگ بندی اور معاہدے سمیت ثالثی کی کوششوں اور خطے کی صورتحال پر عالمی قائدین سے کی مشاورت۔ اور ایران میں مجموعی طور پر 10,800 حملے کیے گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایران پر بمباری کے جاری کیے نئے اعداد و شمار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے، تاہم امریکی صدر نے اس کی تفصیلات نہیں بتائی۔ ایئر فورس ون میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں کچھ دیر پہلے اچھی خبریں ملی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں چیزیں بہت اچھی جا رہی ہیں۔ جب صدر سے سوال کیا گیا کہ اچھی خبر کیا ہے تو ٹرمپ نے کہا کہ آپ کو جلد اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ کام ہے جو ضروری ہے اور یہ ایک منطقی قدم ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے متعلق ہمارے پاس اچھی خبر ہے، بہت جلد سرپرائز ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ معاہدہ نہیں ہوا تو امریکہ کی ایرانی بندرگاہوں پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ کل کچھ ہونے والا ہے، میرے خیال میں یہ بہت مثبت چیز ہوگی اور سرپرائز بھی ہو سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی صدر نے کہا کہ ایک اچھی اور ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے، ایک ایسی شخصیت جسے اپنے ملک اور ملک سے باہر کی بہت فکر ہے۔ ہم کل صبح ایک غیر معمولی نیوز کانفرنس کریں گے۔ کل کا ایونٹ براہ راست اس سے متعلق نہیں، لیکن سوالات اسی پر ہوں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ہماری ناکابندی کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ ایران کے ساتھ پہلے ہی بہت سارے معاملات پر اتفاق ہو چکا۔ ایرانی قیادت اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ مختلف کہہ رہی ہے، میں صرف درست اور سیدھی بات کر رہا ہوں۔ So we're going to be knowing very shortly, but we're talking over. I expect things to go well. Many of these things have been negotiated and agreed to. Sir, what was the good news that you had 20 minutes ago? Having to do with Iran. Can you tell us anything about it? No, but you'll hear about it. But I just think it's something that should happen. It's something that only makes sense to happen. And I think it will. We'll see what happens, but I think it will. Have you agreed to sanctions relief? Earlier that everything has been agreed No, to. we have not. No, none. You told me earlier that everything has been agreed to. Iran was saying something different. So what has been worked out? Well, he's got to say something different because, you know, they have people that they have to cater to also. I really don't. I'm just doing the thing that's right. I'm just saying it like it is. And we have a situation, I think, that is going to be very beneficial. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. You cannot let Iran have a nuclear weapon. And that supersedes everything else. Are you personally the one that's making these negotiations? Are you personally the one that's making these negotiations? I guess, yeah. I mean, I have people representing me, but I'm the one that makes the decision. Sir, in the Strait, President, there have been reports that the Pentagon's preparing for military action in Cuba. Are those reports true? Is Cuba next? Well, it depends on what your definition of military action is. Would it look like Venezuela or Iran? No, it does. It depends on what your definition of military action is, as Bill Clinton would say. You understand that? No, a lot of people don't understand that. sir, on the Strait, What are your 9 a.m. event tomorrow? What are you planning to do? Well, we have something tomorrow, and it's a little bit of a surprise. I think it's a very positive thing, something I feel strongly about. Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country and beyond. And so we're going to have a news conference tomorrow, a little unusual, Saturday is it morning. about Iran? Yeah. Is that No, well, it will be. Ultimately, everything's about Iran, I guess. It all morphs into Iran. You're going to be asking questions. But
The Iran thing is just going well. Tomorrow is unrelated, but it'll be a form of a news conference, and I think it's going to be something very good for our country. अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। मेरे नुमाइंदे मुज़ाकिरात कर रहे हैं, हतमी फ़ैसला मैं करता हूँ। ट्रम्प ने कहा कि मुआहदा होने के बाद हम ईरान से न्यूक्लियर मवाद लेकर अमेरिका ले आएंगे। अगर ऐसा न हुआ तो हम और ज़्यादा सख्त तरीक़े से न्यूक्लियर मवाद हासिल कर लेंगे। मुमकिन है जंगबंदी में तोसी न की जाए, लेकिन नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमेरिकी सदर ने कहा कि लेबनान को दोबारा एक मुस्तहकम मुल्क बनाने में मदद की जाएगी। लेबनान ने तवील अरसे तक मुश्किलात का सामना किया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से कुछ मामलात पर हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन नेतन्याहू एक अच्छे शराकतदार रहे हैं। ख्याल रहे कि ईरान ने आबना हरमुज़ को हर किस्म के कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोल दिया है। ताहम ईरान का कहना है कि आबना हरमुज़ के खुले रहने की शर्त सीज़ फायर से यानी जंगबंदी से ही मशरूत होगी। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो आबना हरमुज़ को दोबारा बंद कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका के साथ जंगबंदी की बाकी मुद्दत के लिए आबना हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। जंगबंदी 22 अप्रैल तक बरकरार है। उन्होंने कहा कि तिजारती जहाज़ों को ईरान की जानिब से पहले से ऐलान करदा मरबूत रास्ते के ज़रिए गुजरने की इजाज़त है। उनका इशारा ग़ालिबन उस नक्शे और 2 बहरी रास्तों की जानिब है जिन्हें पासदाराना इनक़लाब ने जारी किया और जिनके बारे में गुज़िश्ता हफ़्ते ईरानी मीडिया में रिपोर्टिंग की गई। ईरान ने गुज़िश्ता हफ़्ते कहा कि जो जहाज़ मुक़र्रर रास्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें बहरी बारूदी सुरंगों से टकराने या पासदार इनक़लाब की जानिब से हमले का ख़तरा हो सकता है। ईरान की जानिब से आबना हरमुज़ खोलने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आ गई। खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत अब $88 तक आ गई है। इस दौरान अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी मज़ीद 1 महीने के लिए हटा दी है। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने कहा कि रूस से तेल 16 मई तक बग़ैर किसी पाबंदी के ख़रीदा जा सकेगा। इसका मकसद बैनुल-अक़वामी मंडी में पैदा होने वाली तेल की किल्लत को दूर करना है। वाज़ेह है कि अमेरिका ने पहले भी 1 महीने के लिए रूस के तेल से पाबंदियाँ हटाई थी, जो 11 अप्रैल को दोबारा नाफिज की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जंगबंदी की बाकी मुद्दत के लिए आबना हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर खुला रखने का ऐलान दुरुस्त सिमत में अहम कदम है। एक बयान में उन्होंने कहा कि आबना हरमुज़ में बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ़्त के हक़ूक़ और आज़ादी की मुकम्मल बहाली ज़रूरी है और तमाम फ़रीक़ों को एहतराम करना चाहिए। बयान में कहा गया कि गुटेरेस को उम्मीद है कि जंगबंदी के साथ ये इक़दाम फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद साज़ी में मदद करेगा और पाकिस्तान की सहूलतकारी से जारी मुज़ाकिरात को मजबूत करेगा। यूएन तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के पुरअमन हल की भरपूर हिमायत करते हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि जंगबंदी के साथ ये इक़दाम फ़रीक़ैन के दरमियान भरोसे में इजाफ़ा करेगा और पाकिस्तान की सहूलतकारी में जारी अमन बातचीत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तानी फ़ौजी तर्जुमान की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशकियान, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही से अलग अलग मुलाकातें की। बातचीत में ख़ित्ते में पायदार अमन लाने पर तवज्जो दी गई, ख़ासतौर पर उभरते हुए इलाकाई सलामती के माहौल, सिफारती मसरूफियात, ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर इक़दामात के हवाले से ज़ोर दिया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुस्तकिल सिफारती मसरूफियात के ज़रिए बातचीत, कशीदगी में कमी और तस्वीयात वाले मसाइल के पुरअमन हल की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की पर मुश्तमिल अपना सह मुल्की दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान लौट गए। वज़ीर-ए-आज़म को अंतालिया एयरपोर्ट पर तुर्की की वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल और दीगर हुकाम के अलावा तुर्की में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ ने अलविदा किया। शहबाज का दौरा 3 दिन पर मुश्तमिल था, जिसके दौरान उन्होंने सऊदी अरब, कतर और तुर्की के क़यादतों से मुलाकात की। इसके अलावा अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की, जहाँ मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पाकिस्तान से जारी बयान में कहा गया कि दौरों के दौरान शहबाज शरीफ ने बरादर ममालिक के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मुस्तहकम करने, ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तानी वफ़द में दीगर हुकाम के अलावा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार भी शामिल थे।
امریکہ کے صدر ٹرمپ نے پھر ایک مرتبہ کہا ہے کہ انہوں نے ہند پاک جنگ کو رکوا دیا، 30 سے 50 ملین لوگوں کی جانیں بچانے کا کام کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ٹرمپ کا یہ دعویٰ۔ Because they weren't there for us. If it teaches us any one thing, we have to rely on ourselves. We can't rely on outside countries and outside sources. So do not listen to the craven and cowardly voices who tell you America needs to think small or to shrink from our duties or potential. Most people, they wanted to, this recent situation, they wanted to do it, but they said, oh, let's not get involved. Sometimes you have to get involved. You have no choice but to get involved. If you're going to remain great, sometimes you have to get involved. Remember, I'm the peacemaker. I'm the one that settled 8 wars. I settled a war that would have killed 30 to 50 million people. India, Pakistan. You have to sometimes get involved. We are the inheritors of the most incredible civilization that has ever existed, and our task is to defend it. We have to defend it. Past leaders used our wealth and power to make other countries rich and treated our military like a charity for the world while getting barely a word of thanks in return. Nobody thanks us. They don't say, oh, thank you so much. They don't thank us. They think we're stupid. That's really what it is. They don't thank us. Now, we're using American strength to advance American interests for American citizens and to ensure that we remain the most dominant country on the face of the earth, which we're doing at levels that nobody can believe, actually. Every branch of our armed forces is setting new recruitment records that nobody thought would be possible because everyone wants to be a part of the greatest military. ترک صدر اردوغان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی، جنگ بندی کو امن کے ایک موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب میں اردوغان نے کہا کہ ہم خطے میں امن کی کوششیں جاری رکھیں گے، آبنائے ہرمز کو تجارتی جہازوں کے لیے مکمل کھول دینا چاہیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ تمام مسائل کا حل سفارتکاری سے ممکن ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے ایران پر بمباری کے نئے اعداد و شمار جاری کیے اور کہا کہ اس نے ایران میں مجموعی طور پر 10,800 حملے کیے۔ امریکہ میں قائم انسانی حقوق سے متعلق نیوز گروپ نے 7 اپریل تک 1701 ایرانی شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع دی۔ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ 2 ہفتے کی مشروط جنگ بندی کا اسی دن اعلان بھی کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ لبنان میں توپ خانے کے ذریعے 14,900 حملے کیے گئے، جبکہ فضائی بمباری میں 2,500 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ لبنان میں حملوں کے دوران 165 کثیر المنزلہ عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اب واضح ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی جنگ بندی ہو چکی ہے اور اس پر تاحال عمل آوری جاری ہے۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ ایران کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے، بہت جلد تفصیلات آئیں گی منظر عام پر۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کیا نیا دعویٰ۔ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کی باقی مدت کے لیے آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھول دی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان، تیل کی قیمتوں میں آئی کمی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے جنگ بندی کی باقی مدت کے لیے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھلا رکھنے کا اقدام قابل ستائش، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کا رد عمل۔ پاکستانی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران کا 3 روزہ دورہ کیا مکمل، ایرانی حکام سے جنگ بندی سمیت دیگر امور پر بھی تفصیلی بات چیت۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکی پر مشتمل اپنا سہ ملکی دورہ مکمل کر کے پاکستان واپس، جنگ بندی اور معاہدے سمیت ثالثی کی کوششوں اور خطے کی صورتحال پر عالمی قائدین سے کی مشاورت۔ اور ایران میں مجموعی طور پر 10,800 حملے کیے گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایران پر بمباری کے جاری کیے نئے اعداد و شمار۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔